اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ حبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب. وروی انه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضا المسألة خباء العيوب ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عاقل یعنی عقل مند کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہوتا ہے، خوش روئی اور خندہ پیشانی محبت کا جال ہے، اور برداشت یعنی بردباری عیبوں کی قبر ہے. اور روایت ہے کہ آپ نے اس مفہوم کو یوں بھی بیان فرمایا، وہ کیسے؟ نرمی اور صلح پسندی عیبوں کو چھپا دیتی ہے، سوال نہ کرنا یا صبر کرنا عیبوں کے لیے پردہ ہے، اور جو شخص اپنی ذات سے خوش ہو جائے اس پر ناراض ہونے والے بہت ہو جاتے ہیں. حفظ اسرار اور حسن سلوک. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان نورانی کلمات اور ان کے ذیل میں بیان شدہ نکات میں 4 باتوں پر تاکید فرماتے ہیں. سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق و سرہ، یعنی جیسے مال و دولت رکھنے والے قیمتی اشیاء کو محفوظ صندوقوں میں رکھتے ہیں، اسی طرح عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنے راز کو دل میں چھپائے رکھے، کیونکہ اگر اس کا راز دوست کے ہاتھ لگ جائے تو ممکن ہے وہ اسے تکلیف دے، اور اگر دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو یہ اس کے لیے رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ملت کے مقتدر سے یعنی ایک ملت کے مقدر سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ وقت سے پہلے فاش ہو جائے تو قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں ملتا ہے کہ جب آپ کسی جنگ یا لشکر کشی کا ارادہ کرتے تو اسے مکمل طور پر مخفی رکھتے، چھپاتے تھے. مثلا فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہا درجے کی پردہ پوشی اختیار فرمائی. اگر یہ راز افشا ہو جاتا اور مکہ والوں کو خبر ہو جاتی تو وہ مقابلے کے لیے نکل آتے، اور حرم الہی میں خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو جاتا. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور تدبیر نے ایسا نہ ہونے دیا، اور مکہ بغیر کسی مزاحمت اور خون ریزی کے فتح ہو گیا، جس سے اسلام کو ایک نیا باب عطا ہوا اور بہت سے مخالفین حق کی طرف لوٹ آئے. مرحوم مغنیہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ زمانہ حاضر کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ اب مختلف آلات و وسائل ایجاد ہو چکے ہیں جن کی مدد سے لوگوں کے راز افشا کیے جاتے ہیں اور ان کی پرائیویسی پامال کی جاتی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرحوم مغنیہ نے ابھی جدید ترین اختراعات کو نہیں دیکھا تھا. آج کے دور میں صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ سننے والے آلات، سیٹلائٹ کیمرے اور خفیہ طریقے سے نصب کیے گئے آلات کے ذریعے تقریباً ہر فرد کی زندگی کے راز افشا کیے جاتے ہیں. یہ ایک خطرناک ناامنی ہے جو دنیا کو درپیش ہے اور انسان کی آزادی کو سخت خطرے میں ڈالتی ہے، برخلاف ان دعووں کے کہ جو آزادی کے نام پر کیے جاتے ہیں. اس میں آزادی نام کی تو کوئی چیز نہیں، ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کی جا رہی ہے. امام علی علیہ السلام سے غرر الحکم میں منقول ایک حدیث میں آتا ہے سرک اسیرک و ان افشیتہ سرت اسیرہ،
بہت ہی کام کی چیز ہمارے معاشرے میں، اگر اس کو اپنایا جائے تو انسان کافی ساری مشکلات اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ تیرا راز تیرے قبضے میں قید ہے، یعنی تیرا قیدی ہے، لیکن جب تو اسے افشا کر دے گا تو خود اس کا اسیر اور قیدی بن جائے گا۔ اب تیرے ہاتھ سے وہ چلی گئی۔ راز اس وقت تک راز ہوتا ہے جب تک انسان کے اپنے سینے میں ہو۔ جب وہ اپنی سینے سے چلا گیا، اپنی زبان سے نکل گیا، تو اب وہ راز راز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اظہار الشیء قبل ان یستحکم مفسدۃ لہ، یعنی کسی چیز کو اس کے مضبوط ہونے سے پہلے ظاہر کرنا اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے راز صرف مخلص دوستوں سے کہتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، وہ ہمارے مخلص دوست ہیں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ ان مخلص دوستوں کے بھی مخلص دوست ہوتے ہیں، یعنی اس کا مخلص دوست ہے تو اس کے دوست کے بھی آگے مخلص دوست ہوتے ہیں۔ اگر اس نے مخلص دوست سمجھ کر اس کو بتایا ہے تو وہ بھی آگے اپنے مخلص دوستوں کو بتائے گا، اور پھر اس کے آگے مخلص دوست اور بھی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ تسلسل پکڑ لے گا، راز پھیلتا پھیلتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوسرے جملے میں فرماتے ہیں، والبشاشۃ حبالۃ المودہ، یعنی خوش روئی اور خندہ پیشانی محبت کا جال ہے۔ یقیناً خوش اخلاق اور خندہ رو لوگ جو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، دوسروں سے مسکرا کر محبت بھرے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ترش رو، غصہ آلود یا بدخلق ہوتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کو خطاب ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر تم ترش رو سخت ہو، اگر نبی بھی، حالانکہ محال ہے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک ترش رو ہو یا اس قسم کا، تو اللہ فرماتا ہے اگر نبی بھی ایسا ہو جیسا کہ معصوم ہوتا ہے نبی، تو لوگ بھی اس سے نفرت کر جائیں، یعنی بدخلقی ایسی چیز ہے، اور ہم تو گناہ گار ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر ہم بدخلقی کریں گے تو ہمارے تو قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے بدخلقی بہت بری صفت ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں اور لوگ اس کے نزدیک تک نہیں آتے ہیں، کیونکہ محبت کا جذبہ دلوں کو جوڑنے اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی پر بہت زیادہ ثواب بیان ہوا ہے، یعنی نقل ہے ایت اللہ العظمہ فاضل یا کسی بزرگ سے نقل ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملے تو اس کو نماز شب کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس قدر خوش اخلاقی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بحر الانوار میں ایک روایت ہے، اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا واظہروا لهم البشاشة والبشر تفرقوا وما علیکم من الاوزار قد ذهب، یعنی جب اپنے دینی بھائیوں سے ملو تو مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ ان کے ساتھ، بلکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو، ان کے سامنے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی ظاہر کرو، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کچھ خرچ نہیں ہوتا، یعنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے ملنے سے انسان کے کیا خرچ ہوتا ہے؟ کوئی مال و دولت خرچ ہوتی ہے؟ نہیں۔ خوش اخلاقی سے انسان کے اپنے نفس پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے، روح پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور مد مقابل فرد کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں، یا بنی عبد المطلب، مطلب انکم لن تسعوا الناس باموالکم فالقوہ بطلاقۃ الوجہ
وحسن البشر۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگوں کو اپنے مال و دولت سے راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ ضروریات بہت زیادہ اور مال کم ہے۔ بس کیا کرو، انہیں کھلے چہرے اور خوش اخلاقی سے کے ساتھ ملو، کیونکہ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو فنا نہیں ہوتا اور لوگوں کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ حوالہ کا مطلب ہے دام، جس کو ہم کہتے ہیں پھندا۔ اس کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ انسان سے دور بھاگتے ہیں وہ بھی محبت اور خوش اخلاقی کے ذریعے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور دلوں سے کینے دھل جاتے ہیں۔ حکماء کے بعض اقوال میں یہ بات آئی ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو ان دینی بھائیوں کے دلوں میں خلوص پیدا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، ان کے ساتھ کھلے چہرے سے ملاقات کرنا، ملنا۔ جب انسان ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی دوسری چیز جو ہے وہ سلام کرنا، اور تیسری چیز محفلوں میں ان کے لیے موزوں جگہ مہیا کرنا، ان کو پروٹوکول دینا۔ یہ 3 چیزیں، آئیے بھائی کیا حال ہے، السلام علیکم، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت فرمائے، یعنی یہ پروٹوکول، ان کو دعائیں دینا، سلام میں پہل کرنا۔ اور اسی طرح اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو ان کو پروٹوکول دے رہا، ان کو لیے بہترین اچھی جگہ مہیا کرنا ان کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کوئی اوپر سے آئے اور بیٹھا ہے وہاں اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہ پائے اور اس کی طرف دیکھے بھی نہ، تو ظاہر ہے کہ یہ محبت تو پیدا نہیں کرے گا، اس سے انسان کے دل میں نفرت ہی پیدا ہوگی۔ تیسری حکمت امیز بات میں فرمایا گیا ہے کہ الاحتمال و قبر العیوب، ناراحتیوں کو برداشت کرنا عیبوں کی قبر ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اکثر اپنے بعض دوستوں یا عام لوگوں کے رویے سے ناراحت و پریشان ہو جاتے ہیں، یا زندگی میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں جنہیں اگر تحمل سے برداشت کیا جائے، بردباری سے اس سے نپٹا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ بے صبر اور بے تحمل ہوتے ہیں وہ چیخ و پکار کرتے ہیں اور ایسے کام یا باتیں کرتے ہیں جو خود سراسر عیب بن جاتی ہیں۔ اس جملے کی ایک اور تفسیر بھی ممکن ہے کہ انسان کی بہت سی بے قراری دراصل ان ناکامیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کی اپنی نادانی اور بے وقوفی سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ بے صبری نہ کرے تو دوستوں کو ان ناکامیوں اور عیوب کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یوں وہ چھپے رہیں گے، لیکن اگر صبر نہ کرے تو سب پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان 3 حکیمانہ جملوں کے بعد امام علیہ السلام سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا المسالمۃ خباء العیوب، مسالمہ عیبوں کے لیے خیمہ ہے۔ خبا خیمے کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جو کسی چیز کو چھپا دے۔ اگرچہ مسالمت، صلح پسندی اور احتمال تحمل میں بڑا فرق نہیں ہے، لیکن احتمال نفس کے ساتھ معاملہ ہے۔ احتمال یعنی الاحتمال یعنی حمل کرنا، اٹھانا، یعنی انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جبکہ مسالمت لوگوں کے ساتھ خوش سلوکی کو کہا جاتا ہے۔ پس احتمال کا تعلق انسان کے اندرونی رویے سے ہے، یعنی بردباری کرنا، تحمل کرنا، اور مسالمت کا دوسرے لوگوں سے تعلق رکھنے والے رویے سے ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام چوتھی اور آخری حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ، جو شخص خود سے راضی ہو جائے اس پر ناراض ہونے والے بہت ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پسند انسان دوسروں سے حد سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، ہر وقت اپنے پروٹوکول کی تلاش میں رہتا ہے، لوگ مجھے سلام کریں، مجھے پروٹوکول دیں اور مجھے بڑا سمجھے، چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کو سلام کریں، محفل میں اس کی صدر نشینی دیں، یعنی صدارت کلام میں بٹھائیں، کوئی اس کے خلاف بات نہ کرے اور مسلسل اس کی مدح سرائی کرتے رہیں کہ فلاں تو بہت اچھا ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہیں۔ وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو نہیں پاتا تو لوگوں سے بد دل ہو جاتا ہے، ہاں میری قدر نہیں کرتے، مجھے پروٹوکول نہیں دیتے،
ان پر تنقید کرنے لگتا ہے، اور یہی چیز لوگوں کو اس سے متنفر کر دیتی ہے، لوگ نفرت کر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو قابل تنقید سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہمارے اندر عیب ہیں، گناہ ہیں، اور لوگوں سے متواضعانہ رویہ رکھتے ہیں، انکساری کے ساتھ ملتے ہیں، وہ کسی پر احسان جتاتے نہیں بلکہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، اور یوں ان کے بہت سے دوست پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مالک اشتر کے مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام جو نامہ لکھا، اس میں ہم نے پڑھا ایاک والاعجاب بنفسک والثقۃ بما یعجبک منہا وحب الاطراء فإن ذلك من اوثق فرص الشیطان فی نفسہ لیمحق ما یکون من احسان المحسنین۔ اپنے آپ پر فخر کرنے اور خوبیوں پر بھروسہ رکھنے اور تعریف سننے کی محبت سے بچو، کیونکہ یہ سب شیطان کی پرخطر گھاتوں میں سے ہے، تاکہ نیک لوگوں کے نیک اعمال کو نابود کر دے۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت لوگ مجھے اچھا کہتے رہیں اور کہیں بس یہی تو ہے جو نیک بھی ہے، پارسا بھی ہے، اور یہی تو ہے جو کہ بڑا انسان ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے انسان کے اندر عجب اور تکبر پیدا کرتی ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، ثمرۃ العجب البغضاء، خود پسندی کا پھل دشمنی اور نفرت ہے۔ ابن ابی العدید نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا۔ ابن ابی العدید معتزلی سنی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی کی ہے، تو وہ بعض علماء سے نقل کیا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اپنے لکھے ہوئے کتاب سے بہت خوش تھا۔ عالم نے کہا لوگ تمہاری کتاب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ اس نے کہا لوگ جاہل ہیں۔ عالم نے جواب دیا تو کیا تم ان کے خلاف ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اجماع عوام کے مطابق جاہل ہو اور وہ صرف تمہاری رائے سے جاہل سمجھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو کون قریب تر ہے سچائی سے۔ خود پسندی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا اور دوسروں کو ملامت کرنا، دوسروں کو گناہ گار سمجھنا، اور دوسروں کو حتیٰ پتہ نہیں کیا کیا ان پر بلیم لگا کر ان کو نیچا دکھانا، یہ بہت بری بات ہے، جن کا ذکر اس مختصر گفتگو جو آپ کی خدمت میں ہے ممکن نہیں ہے کہ خود پسندی کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم اس بحث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اختتام دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے تو شیطان ایک خوبصورت رنگ برنگی جبہ پہنے آیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ کہا تاکہ بنی آدم یعنی لوگوں کے دلوں کو فریب دے سکوں۔ موسیٰ نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدم اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ، مجھے اس گناہ کے بارے میں بتا کہ جس کے بعد تو یعنی تو شیطان انسان پر مکمل قابو پا لیتا ہے۔ شیطان نے کہا اذا اعجبتہ نفسہ واستکثر عملہ وصغر فی عینہ ذنبہ، جب وہ انسان اپنے آپ پر مغرور ہو جائے، اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور اپنے گناہ کو معمولی جانے، تو اس وقت جو ہے میں ابن آدم کو انسان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی مرض ہے۔ انسان دیکھے کہ میں کیا ہوں، اور انسان تو اپنے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ہے، انسان اپنے آپ میں جانتا ہے۔ اگر اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا نہ بڑھائے، اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی کے ساتھ رکھے۔ ہم نے علماء کو دیکھا، بڑے بڑے علماء ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ چیز بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ وہ علم کے ستون ہیں اور علم کے ان کے اندر علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن علم اور عمل کے ان پیکر علماء کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی عاجزی و انکساری کرتے ہیں کہ ایک عام شخص کے برابر اپنے آپ کو لاتے ہیں، اور واقعاً وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو جتنا جھکائے گا خدا ذوالجلال اتنا ہی اس کو اوپر لے جائے گا، اس کو بڑھائے گا، لیکن عجب جو ہے
خود پسندی، بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور میں ہی اچھا ہوں اور لوگ سب برے ہیں، لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، میں تو اصلاح ہو چکا ہوں، میرے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر ایسا عجب اور بڑائی اور تکبر آ جاتا ہے تو تکبر ابلیس کی علامت ہے اور ابلیس کا خاصہ ہے۔ استکبرا یعنی وکانا من الکافرین، تکبر کیا، اور یہی تو عجب ہے کہ میں ہی اچھا ہوں، میں نے اتنی عبادت کی، چپے چپے پر عبادت کی میں نے، اب میں اور سامنے آدم یہ بھی کچھ نہیں ہے، میں تو میں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عجب جو ہے وہ انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو شیطنت کی طرف لے جاتا ہے، اور بالآخر اس کی زندگی کی تمام محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی ان حکمت آمیز کلمات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کی مودت اور محبت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، شیطانی چنگل سے آزاد فرمائے، اور خداوند ذوالجلال اپنی رحمت کا عظیم سایہ ہمارے نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر، وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔